ایک بہن کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا گھر سے باہر کھیل رہا تھا۔ باہر سے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک بہت ہی مہنگا ڈیکوریشن پیس شاہکار اس کو گرا دیتا ہے، اور گرنے کے بعد وہ شاہکار ڈیکوریشن پیس ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب ٹوٹ جاتا ہے، وہ بہن کہتی ہے مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ میری ماں نے مجھے دیا تھا، مجھے بہت پسند تھا اور بہت مہنگا تھا۔ میں غصے سے اپنے بیٹے کو بلائی۔ اب بلانے کے بعد میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسی دیوار گرائے کہ تمہاری ہڈی توڑ دے۔ اور بہن کہتی ہے کہ میں اس بد دعا کو بھول چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ بد دعا آسمان پر چڑھ گئی تھی۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میرا بیٹا پلا بڑا ہوا، جوان ہوا، پڑھائی کی، گریجویشن کیا، کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد میرا بیٹا ملازمت یعنی کام شروع کر دیا۔ اور بہن کہتی ہے پھر میں نے اپنے بیٹے کے لیے بیوی بھی تلاش شروع کر دی۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میرے جتنے بچے تھے تمام بچوں میں سب سے پیارا لاڈلا میرا یہی بیٹا تھا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ میں تمام خاندانوں میں اپنے بیٹے کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ بہن کہتی ہے ایک مرتبہ میرے شوہر نے پرانی عمارت کو توڑ کر نئی عمارت بنانا شروع کر دی۔ مزدوروں کو انہوں نے بلایا، مزدور لوگ کام کرنے کے لیے آئے، تو میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ پرانی عمارت کو دیکھنے چلا گیا۔ وہ بہن کہتی ہے کہ مزدور لوگ اپنے کام میں اس طرح لگ گئے تھے کہ مزدوروں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ بھائی دیوار گرنے والی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ دیوار میرے بیٹے کے بدن پر گر جاتی ہے۔ میرا بیٹا چیختا ہے، ایک آواز آتی ہے، اس کے بعد میرے بیٹے کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ اب مزدور لوگ پریشان ہوتے ہیں، میرے شوہر پریشان ہوتے ہیں۔ اور بہن کہتی ہے کہ میرا بیٹا دیوار کے نیچے دب گیا تھا، اور بہت مشکل سے میرے بیٹے کو دیوار کے نیچے سے نکالا گیا، اور ایمبولینس آئی اور ایمبولینس پر میرے بیٹے کو ہاسپٹل بھیجا گیا۔ وہ بہن کہتی ہے جب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گئی تو میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے جب دوبارہ ہوش آیا تو میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھی، میرا بیٹا مجھے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرا بیٹا اپنی آنکھیں بند کر لیں، یعنی کہ وہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب وہ بہن کہتی ہے کہ مجھے وہ بچپن کی یاد آنی شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ میری نظروں کے سامنے وہ تمام حال کو رکھ دیا۔ اب بہن کہتی ہے میں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ کاش میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے اور گھر کے تمام شاہکار کو، تمام ڈیکوریشن کو توڑ دے، چور چور کر دے، میں بیٹے کو اف تک نہ کہوں۔ لیکن بہن کہتی ہے میں کاش کاش کرتی رہ گئی، اور کاش لفظ پورا ہو چکا تھا۔ تو یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ تمام والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے رہیں، انہیں بد دعا نہ دیں۔ بچے ہیں، غلطی ان سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں اور بد دعا اور بد دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو پتہ نہیں کون ایسی گھڑی ہے کہ جب ماں باپ کی دعا اور بد دعا قبول ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ اور جب بچہ ہنسے، جب بچہ کھیلے، مسکرائے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ جس طرح میرا بیٹا دنیا کے اندر ہنس بول رہا ہے، کھیل رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، یا اللہ جنت میں بھی میرے بیٹے کو اسی طرح میرا بیٹا ہنستا رہے، مسکراتا رہے، کھیلتا رہے، ایسا بنانا۔ تو ہر ماں باپ صبح سے شام تک
اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں، بد دعا نہ کریں۔ امید ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں گے، بد دعا نہیں کریں گے۔